یہاں سے کہاں تک چلے گئے ہیں؟ قطعاً ولی تو دور کی بات ہے، پہلے ایمان ثابت کرو کہ ان کا ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ولی وہ ہے جو مومن ہے، پہلے اس کی صفت ایمان، کہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ ٹھیک ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیتے ہیں وہ نظریے پہ دیتے ہیں، کہ نظریہ اور سوچ پہ سارا کچھ ملے گا۔ اگر نظریہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے پھر ساری رات پہ کھڑا ہو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر نظریہ اور سوچ ٹھیک ہے تو ایک لمحہ بھی بیٹھ جائے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اللہ کے ہاں فضل ہو جائے گا۔ اور وہ متقی ہیں، صرف مومن نہیں، ایمان کے بعد تقوی، اور ان کا تقوی کتنا تقوی ہے، یہ میرے پاس فتح الباری کی شرح، یہ فتح الباری ہے، صحیح الباری کی شرح، صحیح بخاری کی شرح ہے۔ اس کے اندر حافظ ابن جسقلانی علیہ رحمہ وہ حدیث قدسی لائے ہیں، اور اس حدیث قدسی پہ جو آپ نے گفتگو فرمائی، میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس کو کھولوں، پھر ظاہر ہے اس کو روکنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو نماز کا ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے۔ اور یہ پوری حدیث پاک جو بخاری میں آئی اور آپ سنتے رہتے ہو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس پہ اوپر پھر آگے شرح ہے، تو وہ ساری حدیث پاک ہے اس میں جو حافظ ابن جسقلانی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جہاں مطلب ہو وہ لے لیتے ہیں، جہاں مطلب کے خلاف اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں حافظ صاحب ابن جسقلانی اسماء الرجال کے امام ہیں، یہ حدیث کو صحیح کہہ دے تو صحیح مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے اختلاف محدثین میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام ان کا قد ہے، اور یہ شارح بخاری ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتح الباری، اور اس میں آئی ہے حدیث بخاری، اور پھر شرح جو کی ہے کمال کر کے رکھ دیا انہوں نے، لیکن وقت نہیں۔ وہی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کیا۔ یہ نہیں لوگوں کو بتاتے، اور یہ کہتا بابے، ہم نے کہا ابلیس تیرا بابا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے تیرے بابے ہیں، ہمارے بابے ہمارے بزرگ آمنہ کے لال ہیں، رسول اللہ ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہمارے بزرگ ہیں، اور اللہ فرماتا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی پھر میں نے اسے اعلان جنگ کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن پہ قربان جائیے، آپ نے کیا بات کی، آپ نے کہا جب سود کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سود حرام ہے اور بے حلال ہے، اور پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا جو باز نہ آیا، منع کرنے کے بعد بھی باز نہ آیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ سے اس نے اعلان جنگ کیا اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیا۔ ایک ہے بندے کا اعلان جنگ کرنا، ایک ہے خالی کا اعلان جنگ کرنا، بتاؤ کتنا فرق ہے۔ ایک میرا اور آپ کا اللہ پاک بچائے، یا کسی اور کا اعلان جنگ ہو اس کا کیا مقام ہے، اور دوسری طرف اللہ کہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ولی وہ ہیں کہ جب سود کی باری آئی فرمایا نہ باز آئے تم، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو، تم نے اعلان جنگ کیا۔ اور جب یاروں کی بات آئی ہے میں نے یار بتا دیے ہیں، میں نے ولی بتا دیے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ جب ان کی آئی جو رب کو بھولتے نہیں، رب کو یاد رکھتے ہیں، دن و رات رب کی عزت کے رکھوانے ہیں، رب کی شریعت کے رکھوانے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے من پہ بھی جاری کرنے والے ہیں، اپنے تن پہ بھی جاری کرنے والے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے بھی تن من روشن کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ولی جب ان کی بات آئی ما فقد آذنتہ بالحرب، سن لو سود خور یہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو میرے یار سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ابھی بھی نہیں آپ کو پتا آپ ولیوں کے متعلق نرم ہو رہے ہیں، آپ کا رہے گا کیا؟ یہاں تو عالم کے خلاف بولنے والا، عالم کی توہین کرنے والا قریب ہے کہ کافر ہو کے مرے، وہ نہ بچے۔ اور یہ اونچے درجے والا یہ کون ہے؟ یہ ولی کامل ہے، یہ واصل باللہ ہے، اس کا تو مقام بھی بڑا اونچا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سنو یہ جو ولی ہیں ان کا پہلا طریقہ توحید ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ توحید پرست نہیں ہوتے، ہم نے کہا تم نفس پرست ہو، اگر ولی توحید پرست نہیں تو کوئی توحید پرست نظر ہی نہیں آتا۔ ولی تو سکھاتے ہیں توحید، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کیا ہے کہ انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ وہ تو اس مقام پہ پہنچے، کہا وجود ہے ہی اللہ کا، مقصود ہے ہی اللہ، وہ تو اس مقام پہ پہنچ گیا۔ اتنے فنا ہوئے تمہیں ولایت کا پتہ ہی نہیں۔ ولایت خاصہ یہ ہے، ولی کہتے اسے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر دے اور پھر فنا کر کے خدا کے ساتھ باقی ہو جائے، جسم اس کا ہو بات رب کی ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور یہ زندہ باد اسے ولی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں اعلیٰ حضرت لکھی ہیں، اور یہ واقعہ مستند ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت مغربی مدین مغربی وہ آئے، ان کے آگے بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی، لیکن آپ کے پاس آئے
کیا لینے؟ فقر لینے آئے، فقر لینے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے 120 دن چلا کرایا، چلے میں بٹھایا، پھر اٹھایا، اٹھا کے کہا ادھر دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ کہا کعبہ نظر آتا ہے۔ کہا ادھر دیکھو، کہا میرے پیر نظر آتے ہیں۔ کہا بتاؤ کدھر جانا چاہتے ہو؟ کعبہ جانا چاہتے ہو یا مرشد کی طرف جانا چاہتے ہو؟ کہا مرشد کی طرف جانا چاہتا ہوں، کعبہ بھی تو مرشد کے ذریعے مل رہا ہے، مرشد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا جیسے آئے ویسے یا ایک قدم میں پہنچا دوں؟ کہا نہیں، جیسے آیا ویسے جانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ افضل ہے، یہ طریقہ سنت ہے کہ پیدل چل کے آئیں، جس طرح آئے اس طرح واپس جاؤ، وگن آنکھ بند کرنے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے اتھارٹیاں دی ہیں جو رب کے جو ہوگے، تو جب رب کی ہوگے تو اپنے سے نہیں بولنا، رب کا جلوہ ہی بولے گا، تو جب رب بولے گا تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو انہوں نے آگے جو فقر کی بات تھی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تو اندر جتنے بھی خطرات ہیں نکالنے پڑتے ہیں، دل کی تختی ہر وسوسے سے صاف کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تو جنت کا خیال بھی دور کرنا پڑتا ہے، یہاں تو جہنم کا خیال بھی دور کرنا پڑتا ہے، یہاں تو بچے بیٹیاں ہر ایک کا خیال دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ فقر کی پہلی سیڑھی ہے، سنو، فقر کی پہلی سیڑھی، دل اللہ کے غیر سے خالی ہو جائے۔ ہمارا یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ وہ توحید سے ہوتا ہے کہ دل خالی ہو جاتا ہے ہر شے سے، پھر لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہی شفقت فرما دیجئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے پھر بھی وسوسے نہ جائیں، اتنی محنت کر کے شیطان بہت بڑا دشمن ہے، وسوسے ڈالے، آپ ہی نگاہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے ایک توجہ فرمائی، وہ کہتے ہیں ایک توجہ فرمائی، میرے سارے خطرات نکل گئے، مجھے اب کسی اور کی یاد ہی نہیں، اللہ کی یاد کا دیا ایسا روشن ہوا، ایسا روشن ہوا، ہر خطرہ دل سے نکال دیا۔ فرمایا صرف 1 منٹ کے لیے نہیں، 2 منٹ کے لیے نہیں، اب تک حضرت غوث پاک کی ایک نگاہ کا پھل کھا رہا ہوں، ایک نگاہ کا فیض مل رہا ہے کہ میرے دل میں ہر خطرہ ہی نکل گیا ہے، بس لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اس منظر میں پہنچ گئے۔ اعلیٰ عظمت، اسے کہتے ہیں لا خوف، اور اسے کہتے ہیں ولی۔ نہیں آپ سمجھے، کیسے میں سمجھاؤں؟ کہا یہ ولی ہے جسے اپنا بیٹے کا نہ اس کا، اب فنا ہو کے باقی ہوا اللہ کے ساتھ، اب مخلوق کے ساتھ جو بھی کرتا ہے اسی کے آرڈر سے کرتا ہے، اسی کے جلوے سے کرتا ہے، یہ اس مقام پہ ہے۔ تو یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے۔ اور اس میں جو ہے نا یہ ڈنڈی مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں، بڑی غلط باتیں کرتے ہیں۔ آپ ایک اور سوچا کہ غوث پاک یہ دعویٰ کیا، غوث پاک نے یہ دعویٰ کیا، تو اب جب دعویٰ کیا تو دعویٰ نبی نے نہیں کیا، یہ نبی نے کیا تو یہ صحابہ نے کیا، تو غوث پاک نے دعویٰ کر دیا، تو میں نے کہا وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہیں، صحابی سے بڑے نہیں، تابعی سے بڑے نہیں، خیر التابعین سے بڑے نہیں، اور یہ جو بھی ملتا ہے بڑوں کے صدقے سے ملتا ہے۔ ایسے ہم بڑی باتیں دکھائیں تو کیا کہیں گے کہ یہ نبی سے بھی اونچا ہے، کیا ڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں؟ ڈائریکٹ نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے سے ہے، اور یہ انہی کے صدقے سے مل رہا ہے، ان سے اونچا نہیں، انہی کا فیض ہے، یہ انہی کا فیض ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پھر حملے کرتے ہیں۔ تو میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آخری اس کا جملہ ہے جو حافظ ابن جسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اور حدیث ہے، کس کا معنی کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، ایسے ہی ہے، حدیث قدسی بخاری میں آئی ہے، میں کان بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، ایک روایت میں ہے میں دل بن جاتا ہوں، یہ بھی روایت ہے، میں دل بن جاتا ہوں، وہ چلتا ہے لیکن جلوہ میرا ہے، وہ میرے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی علماء نے بڑی تشریحات کی، آپ سامنے کتنی لائیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے بھی پسند فرمایا، اور یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ یہ کسی عالم کی اپنی وضاحت نہیں ہے اس کے تحت علمی، بلکہ حدیث ہے۔ وہ کیا ہے حدیث پاک؟ وَلِهَذَا وَقَعَ فِي رِوَایَةٍ فِي يُسْمَعُ بِي یا يَسْمَعُ بِي وَيَبْصِرُ بِي وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي۔ اب کیا اس حدیث پاک میں آیا کہ وہ ولی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ میرے ساتھ سنتا ہے، وہ میرے ذریعے سنتا ہے، وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے، وہ میرے ذریعے چلتا ہے، وہ میرے ذریعے پکڑتا ہے، وہ میرے ذریعے ہی سوچتا ہے۔ اب وہ جو جسم میں روح تھی، وہ روح اس کے تابع تھی، وہ کان کے ذریعے سنتا تھا پہلے، وہ آنکھ کے ذریعے دیکھتا تھا پہلے،
اب اس کان کا پردہ نہیں بلکہ اب میرے ذریعے سنتا ہے، میرے نور سے سنتا ہے، میرے نور سے چلتا ہے، میرے نور سے پکڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اس کا واسطہ نہ رہا، اب اس کے جلووں سے یہ موصوف ہوا ہے اور متجلی ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے، جب اس کے جلووں سے اب اس سے سنتا ہے تو اس کے ہاں کون سی حد ہے، اس کے ہاں کون کے پڑھتے ہیں؟ تو جب رب فرماتا ہے جب میرا ہو گیا ہے، اب اپنے اس کان سے نہیں سنتا، میرے جلوے سے سنتا ہے، تو رب کے ہاں کوئی حد نہیں اور رب کے ہاں کوئی پردہ نہیں۔ اس لیے جو ولی ہو جاتا ہے سارے پردے اٹھ دیا جاتے ہیں اور اس کی سماعت دور دور تک لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہ کیسے اتنی آوازیں سن سکتی ہیں، کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا کیسے تو تب کہو جب اپنی بشری کان سے سنیں، جب اپنی آنکھ سے دیکھیں، پھر تو تم بات کو اتنی چیزیں کیسے دیکھ سکتے ہیں، ایک وقت میں اتنی کیسے سن سکتی ہیں؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو میری قبر اطہر پہ کھڑا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو بھی لائے ہیں، میری قبر اطہر کے پاس کھڑا ہے اور ساری مخلوق کی سنتا ہے اور سن کے درود میرے آقا کے دربار میں پیش بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں کروڑ اربوں کی ایک وقت میں سن لیتا ہے۔ تمہاری عقل کہاں جائے گی؟ خدا کے نور سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ خود سنتا ہے، جب اپنا جلوہ دے دیتا ہے پھر ہزاروں آوازیں ہوں، یہاں ہوں دور ہو جہاں بھی ہوں، اب ولی کے لیے دوری نہیں رہتی، کیونکہ جب رب کے لیے دوری نہیں تو جو رب کے جلووں سے متصف ہو جاتا ہے اب اس کے لیے دوری نہیں ہوتی، دوری کان کے لیے ہے، رب کے نور کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ اس کو سمجھیں کہ نہیں؟ تو یہ جو باتیں ہیں یہ میں ضروری بھی سمجھتا تھا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ اعظام کی شان پر، ان کی عظمت پر میں اپنی اسی شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ بندہ بھی وہی ہے جو یار پہ مٹے، غلام بھی ہے جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔